بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریاست عوام کے ساتھ سلمان حیدر۔ جی ہاں، بحران پر قابو نہیں پایا جا رہا، ایک کے بعد ایک کا سامنا ہے۔ ملکی سیاست میں جہاں صبر، تحمل، فہم و تفہیم اور برداشت آنی چاہیے، وہاں ضد بھی ہے، ہٹ دھرمی بھی ہے، غصہ بھی ہے، ذاتی انا بھی ہے اور انتقام ہے۔ اور یہ آگ ایسی ہے جو ملک کو نقصان بھی پہنچا رہی ہے۔ ملکی اور قومی مفاد کی بجائے ہر لیڈر اور جماعت اپنے ذاتی اور جماعتی مفاد کو یا ادارہ جاتی مفاد کو پہلے ترجیح بنا کر بیٹھی ہوئی۔ کہا ہے نا منیر نیازی صاحب نے کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ حکومت جس کا کام سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور ریاستی نظم و ضبط چلانا ہوتا ہے، اس کے وزراء اور عمائدین سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کی بجائے دھمکی آمیز لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، جس سے صورتحال مزید بگڑ رہی ہے۔ آج بھی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے گفتگو کی ہے اور کہتے ہیں کہ شر پسندوں کا تیزی سے ٹرائل اور سخت سے سخت سزا دے کر نشان عبرت بنائیں گے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انسداد فسادات فورس بنا کر اسے ہر قسم کی سہولت بنانے کی ہدایت دی جائے گی اور تمام سہولیات اس کو دی جائیں گی۔ کوئی وزیر اعظم سے پوچھے ایسا کیا کر لے گی یہ والی فورس جو 26 نومبر کو حکومت نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی نے ایک بار پھر سے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے جی ہاں کے پی میں گورنر راج لگانے کی افواہوں پر بھی سخت رد عمل دیا اور کہا کہ آپ ایک دفعہ گورنر راج لگا کر دیکھیں تو صحیح، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ پی ٹی آئی کے کارکن سوشل میڈیا پر اپنے ساتھی کارکنوں پر اسلام آباد میں احتجاج کے دوران تشدد پر سخت غصے میں۔ پی ٹی آئی حکومت پر اس وقت بھی تنقید کر رہی ہے اور عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ لاہور کی اے ٹی سی کی عدالت تھی جی، بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کی ضمانت کی درخواست خارج کی تھی اور آج اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن بچی ہے، یہ اہم ترین معاملہ۔ کیا اسلام آباد کی طرف ایک بار پھر سے لانگ مارچ ہی واحد حل ہے کیونکہ انڈیا ہے، یا کوئی مختلف احتجاجی حکمت عملی زیر غور ہے؟ گزشتہ احتجاج کی ناکامی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف آنے کا رسک لے سکتی ہے؟ کیا حکومت سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات کرے گی؟ کیا مذاکرات کے لیے دونوں فریقین ایک ایک قدم کم از کم پیچھے ہٹ کر افہام و تفہیم سیاسی بحران کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سیاسی بحران ملکی معیشت کے لیے ایک بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کہنے کو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر بہت سے مسائل کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا سکتی ہے تو ملک کے مستقبل اور 25 کروڑ عوام کی خاطر سب سیاسی قائدین ایک جگہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہاں، بلاول صاحب آج واضح کر رہے ہیں کہ وہ کسی پارٹی یا پابندی یا صوبے میں گورنر راج کا حامی نہیں ہے، لیکن ملک میں استحکام لانا چاہیے، چاہے بات چیت سے آئے لاٹھی سے۔ ان تمام صورتحال پر بات کرتے ہیں مہمانوں صاحب کا تعارف کرتا چلوں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری صاحب، مرزا اختیار بیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور حامد خان المشرقی پولیٹیکل اینالسٹ ہمارے بڑے اچھے دوست، ان سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے شوکت بھائی آپ ہی سے بات کریں۔ شوکت بھائی سب سے پہلے یہ تو بتا دیں، کیونکہ میں ابھی کل علی امین گنڈاپور صاحب کی اسمبلی کی تقریر اور پھر وہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، ان سب پر بات کروں گا، صرف یہ بتا دیں ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اسلام آباد میں آ کر دھرنا دینے کا رسک لے سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم نے سیاست تو نہیں چھوڑی ہے، ہم تو پہلے بھی پرامن تھے، ابھی بھی پرامن احتجاج کے لیے آ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ کیوں؟ ہمارا ملک ہے، ہم احتجاج کس سے آگے کریں؟ جا کے کسی دوسرے ملک میں جا کے احتجاج کریں؟ ظاہر ہے اپنی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ کہنا کہ جی دوبارہ آ سکتی ہے، نہیں کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ کیا ہم جب آ رہے تھے تو ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ ہم پہ گولیاں برسائیں گے، یہ ہمارے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا اس طرح کریں گے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گرد ہیں، دہشت گرد ہیں، تو یہ کیا یہ عمل ٹھیک ہے سیاست کے لیے؟ کیا آئندہ انہوں نے اپوزیشن میں نہیں رہنا ہے؟ کیا ساری زندگی اقتدار میں رہ کے یہ تشدد آنا وہ کاروائیاں کریں گے؟ جو پنجاب میں مارشاء اللہ لگایا ہوا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ ان کے کسی کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، کسی کے حجروں پہ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ کاروائی کب ہوئی، کب شروع کی گئی ہے؟ کب سے مطلب یہ پاکستان بدل گیا ہے اور اب اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ کیوں پیدا کیے گئے؟ یہ خوف کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر اس طرح کی کاروائیاں ہوں گی تو کیا ملک ترقی کرے گا؟ ملک کے لیے تو سب سے اہم چیز امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ تو یہ جو ڈائلاگ ختم ہو گئے ہیں، جو سیاسی جو اپروچ ہے، وہ جو سیاسی مائنڈ ہے وہ ختم ہو گیا، تو پھر تو انارکی ہوتی ہے نا۔ آپ ادھر بیٹھ کے طاقت کے نشے میں کہتے ہیں جی گورنر راج لگائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے مینڈیٹ چرایا، اب آپ حکومت کا پورا
एक खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को दीवार से लगाना चाहते हैं। तो रद्द-ए-अमल जो अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कहा वो रद्द-ए-अमल के तौर पे कहा है। बिल्कुल रद्द-ए-अमल है और अब दोबारा कोशिश हो रही है कि दोबारा जो है ना जाएँ, लेकिन हम पुरअमन रहेंगे हर सूरत में। ये पार्टी का फैसला है, इमरान खान का फैसला है, इनकी मर्जी है, ये जो करना चाहे। पहले भी इन्होंने मारा है, रद्द-ए-अमल के अभी भी तौर पर बेशक शौकत इनके पास रियासती साहब, ताकत है। असम्बली के फ्लोर पर वजीर आला साहब के जो जुमले हैं ना, चाहे इसके कि वो गुस्से में हैं, लेकिन असम्बली के फ्लोर पर हैं और वो बहुत सख्त गिर हैं। चले मैं इस पे आता हूँ, आपसे बात करता हूँ। जब ये 26 नवंबर का वाक़या हुआ ना, आप उन पहले रहनुमाओं में से थे जिन्होंने अपनी ही क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था। आप अभी भी तनकीद करते हैं या कहते हैं कि नहीं, मामलात पार्टी के अंदर हल हो गए, अब ये जवाब दो कि गोली क्यों चलाई? मैं दोनों का मैं करता हूँ। मैं देखिए, मैं किसी से वो नहीं हूँ। मैं एक सहाफ़ी भी रह चुका हूँ और एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अल्टीमेटम देना चाहिए था। अगर वो नो गो एरिया बन गया था, आम वर्कर को नहीं पता था कि वो नो गो एरिया है, ना आम वर्कर को पता था कि 245 क्यों लगाया गया है। देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत को, अगर लोग चले भी गए तो थे तो सियासी वर्कर ना, तो सियासी वर्करों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। उनको अल्टीमेटम दिया जा सकता था, ऐलान हो सकता था कि 2 घंटे में खाली करो वरना फिर गोली चलेगी। तो लोग देखिए, सियासी वर्कर तो कभी भी इनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि वो गोलियों का सामना करेंगे। तो बाकी रह गए हमारे, देखिए मैंने तनकीद जो है ना वो इसलिए की थी कि बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खान साहब ने संजरानी का वो कह दिया था, इजाजत दे दी थी कि अगर हुकूमत के साथ बातचीत होती है और वो हुकूमत कहती है कि संजरानी पे, तो वहां पे भी आप बैठ सकते हैं। तो मैंने उस पर रद्द-ए-अमल दिया था कि वो पार्टी को क्यों नहीं बताया गया। और फिर जो मेन वो थे, जब डी चौक पहुंचे तो वहां मेन लीडरशिप कहाँ थी। तो ये तो मेरा मौक़िफ़ अभी भी है, पहले भी था। मैं पार्टी का वर्कर हूँ, मैं जरूर ये पूछूंगा क्योंकि 96 से मैं इस पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ। लेकिन इसके आड़ में कोई ये कहे कि जी वो लोगों को जो मारा था वो जायज है, ये मैं उसको नहीं मानता। शौकत भाई, आप ज़्यादती हुई सहाफ़ी है वर्करों के हैं, साथ। आप सहाफ़ी हैं, आपको डेफिनेटली सहाफ़ियों से गिला तो नहीं होना चाहिए। सहाफ़त तो अपनी जगह पर हो भी रही थी, तो कहीं ना कहीं सहाफ़ियों ने ये खबर पहुंचाई भी। लेकिन मैं ज़रा मेरिट पे अगर बात करें तो आप नहीं समझते कि बैरिस्टर सैफ साहब ने अपने कद से बहुत ऊपर जाके टीवी पर आकर ये बात की थी? उनको पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था, पार्टी की तरफ से। और इस बिना पर मैं कहता हूं कि हमारे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला साहब को ये ऑपरेशन करने पर और इस इंतहा की हद तक जाने पर मजबूर किया गया कि गवाही आपकी पार्टी की तरफ से आ गई थी। जी शौकत भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी प्लीज आंसर जी करें। अभी आई। मैं ये कह रहा हूं कि आप समझते हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब हैं, उनकी टाइमिंग से या तो खराब थी या उनको पार्टी के दीगर लीडर्स को कहना चाहिए था, और उन्हीं की स्टेटमेंट जो उन्होंने मीडिया के सामने आके कही थी उसकी बिना पर पीटीआई पर ऑपरेशन का एक जवाब देना। वो सूबे के तर्जुमान हैं और उनकी तो जिम्मेदारी थी कि उन्होंने पार्टी को बता दिया था। अब वो पार्टी की तरफ से ये कहना कि जी बुशरा बीबी नहीं मानी थी इसलिए ये तो भाई जब वो नहीं मानी थी तो उनको मनवाना चाहिए था पार्टी के लीडरशिप को। तो ये मैं कह रहा हूँ, आप सिर्फ ये कह के कि जी बुशरा बीबी नहीं मानी तो बुशरा बीबी क्यों नहीं मानती? अगर उनको बताया जाता, उनको कायल किया जाता तो बिल्कुल मानती। अगर ना मानती तो पार्टी को डिसीजन लेना चाहिए था। ये कौन लोग बैठे थे ऊपर जो अपना डिसीजन नहीं ले सकते थे? अगर नहीं ले सकते थे तो फिर वो ओहदे छोड़ देते। तो मेरे तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम बड़ी मुश्किल से देखे, ये तारीख बिल्कुल कामयाब थी, इसमें कोई दो राय नहीं था। अगर हम हिकमत अमली के साथ चलते हैं तो ये कामयाब तरीन शो था हमारा, और हमें इस्लामाबाद जाने की भी जरूरत नहीं। अगर हम अटक में भी बैठ जाते तब भी हम ये शो जीत जाते। पूरा पाकिस्तान बंद था, अब पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, वैसे ही हुकूमत ने सब कुछ बंद कर दिया था। ठीक है, 2 दिन और भी अगर हम रहते आ रहे वैसे वैसे क्या खबरें आ रहे हैं आप लोग 7 दिसंबर को दोबारा? देखिए, पार्टी ने अगर फैसला किया तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? पार्टी ने फैसला किया तो हम कोई पहले भी आए हैं, एहतजाज करने आए, अभी भी एहतजाज करने आएंगे। ठीक है, हुकूमत की मर्जी है, वो कंटेनर लगाए या मारे, ये उनकी अपनी मर्जी है। कंटेनर तो आज से ही लगना शुरू हो गया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आप बताएं क्या मौजूदा सियासी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी है जी उनका, तो अपना किरदार तो अदा कर सकती है। सर बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता किसी पार्टी पर पाबंदी हो, मैं नहीं चाहता गवर्नर राज हो, लेकिन लाठी का इस्तेमाल हो या मुज़ाकरात हो, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो पीटीआई का तो असल किरदार अदा करने का वक्त अब आया जी।
میں اس یوم تاسیس سے ہی ابھی بھاگ کے پہنچا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے، تو پورے وقت میں ہم تمام سینئر لیڈر تھے، اور بلاول صاحب نے بڑے واضح کہا ہے کہ وہ یوم تاسیس میں انہوں نے بلکہ اسپیچ کیسا تھا کہ اس حق میں نہیں ہے کہ گورنر راج لگایا جائے، اور مسلم لیگ نون نے بھی آخری فیصلہ ان کا وہ یہی ہے کہ اپنی اتحادی جماعتوں سے ڈسکشنز کریں گے، ان سے اس سلسلے میں کنسلٹیشن ہوگا. تو یہ تمام میچورڈ باتیں ہیں، جو بھی فیصلہ ہو وہ سوچ سمجھ کے ہو، اور کولیکٹیو وزڈم ہمیشہ ایک بہتر آپشن ہوتا ہے. لیکن میں شوکت صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، ہمارے دوست ہیں، اس میں دو باتوں سے میں ذرا سا اختلاف کروں گا کہ دیکھیں احتجاج کرنا بالکل آپ کا حق ہے، آئینی حق ہے، اور اس کو کوئی منع بھی نہیں کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے اتنے آگے تک آنے دیا. لیکن جو وہاں پہ ہاسٹیلٹی ہے، جو اینڈ میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک جنگ کا نظارہ پیش کر رہے تھے، گاڑیاں جلی ہوئی پڑی ہوئی تھیں، ان کے اپنے ٹرک جلا دیے گئے تھے ریکارڈ کے ساتھ، اور بلٹس اور وہ جو ٹیئر کیس ہے جو اے پی کے کو دی تھی وہاں کی انوینٹری سے، اس کو یہاں استعمال کیا گیا، اور بہت سارے وسائل جو کے پی کے تھے وہ یہاں استعمال کیے گئے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ متضاد ہیں، یہ وہ سب چیزیں ہیں جن پہ سوالیہ نشان ہے. شوکت صاحب بھی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے، میں بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. لہٰذا اگر وہ ایک پرامن احتجاج کے طور پر رہتے تو ہر چیز ان کے حساب سے ہوتی، لیکن حکومت کو بھی اپنے ریٹ مینٹین کرنی پڑتی ہے. اور حکومت سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو 2-3 دن پہلے بند ہیں، راستے بند ہیں، بزنس ختم ہو گیا، مارکیٹیں بند ہیں، پہلا روپ سے صدر آیا اور جس بلڈنگ میں اور جس کمرے میں ہال میں بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی تھی وہاں باہر شیشے کے دھواں نظر چیزیں جلائی گئی تھیں جو ان کا اچھا آپ کو بیگ صاحب کیا لگتا ہے اس تمام صورتحال جو ہے یہ معیشت جس حد تک چیلنجنگ ہو چکی ہے، عدم استحکام ہو چکا ہے، معاشی بدحالی تو ہے ہی ہے، آپ کو سب کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہی نظر آتی ہے؟ جی دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے پورے ذمہ دار وہ ہیں. 190 روپے ڈیلی لاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ریونیو ٹارگٹ ایف پی آر کے پورے نہیں ہو رہا ہے، 400 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا ہے. آئی ایم ایف نے جو ابھی جائزے کے لیے آئی تھے انہوں نے کان میں بات ڈال دی ہے. منی بجٹ کیا ہوتا ہے؟ منی بجٹ ایک نیا بجٹ ہوتا ہے جس پہ مزید ٹیکس غریب عوام پہ لگائے جاتے ہیں، بزنس کمیونٹی پہ لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اشیاء پہ کمیونٹی پہ لگائیں گے تو کون برداشت کون سا؟ اچھا بیگ صاحب میں یہ باتیں جو آپ نے فیگرز دی ہے نا یہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب بھی دے رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بڑی ہلکی پھلکی سی کوئی سٹیٹمنٹ وغیرہ دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کدھر کھڑی ہے اس موقع پہ؟ تو پیپلز پارٹی سر اس باری پیپلز پارٹی کو منظر عام پر آنا چاہیے تھا. آپ لوگ تو بڑے ہلکے پھلکے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کو سچویشن لگ رہا سوٹ کر رہی ہے. جو ہے نا خیال صاحب ہمارا پالیسی سٹیٹمنٹ سن لیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. پہلی چیز تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مذاکرات کے لیے خدا کے واسطے پہ آئیں. ایوان میں ان کی طاقت ہے اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، تقریباً 100 کا نمبر ہے ان کے پاس، اس کو استعمال نہیں کر رہا ہے. وہ ایوان کو استعمال کر رہے ہیں اسٹیج پہ آپ اپنا اسپیکر کے اس پہ آ کے قریب آ کے شور شرابہ نعرے بازیاں اور وہ اس کا فوت ہو جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ عوام کی طاقت کو استعمال کریں. دوسرے دروازے کھول کے مذاکرات کریں، دروازے بند کر کے مذاکرات نہیں ہوں گے. اور ایک حکمت عملی فیل ہو گئی ہے ان کی کہ وہ مستعل ہو کے اسلام آباد پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اور پھر اپنی بات منوانا چاہتے تھے، حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتے تھے. یہ فیل ہو گیا. سب نے دیکھ لیا. اب اچھا ہوا، خراب ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا، میں اس میں نہیں جا رہا. اینڈ آف دی ریزلٹ میچ کا گیم کا جو ریزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ناکام رہے. مگر پبلک پلس میٹر کرتی ہے نا سر بیگ صاحب، پبلک پلس میٹر کرتی ہے. کامیاب ہوئے ناکام ہوئے، ہم حامد خان مشرقی صاحب ہیں وہ پاکستان کی سیاست کو بھی بڑے اچھے سے جانتے ہیں. میرا آخری سوال ہے کہ اب آپ کو حکمت عملی بدلیں، ٹھیک ہے ڈائیلاگ پر آئیں. سر پہلے یہ تو دیکھ لیں پچھلی حکمت عملی کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی. ہم ابھی آ رہے ہیں دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں، پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ حکمت عملی کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی. جی مشرقی صاحب واپس گئے ہیں، نقصان کر کے گئے ہیں. ٹھیک ہے اپنا مبشر سپاہی بھی
شہید ہوا, رینجرز کے لوگ بھی زخمی ہوئے, حاصل کچھ نہیں ملا ہے, گاڑیاں چھوڑ کے اپنا ٹرک جلا کے ریکارڈ جلا کے 3-4 دن پورے ملک میں باہر کا. آلرائٹ بیگ صاحب, پی ٹی آئی اس سے بالکل مختلف موقف رکھتی ہے, گاڑیوں کے جلانے کے حوالے سے بھی, ٹرک کو آگ لگانے کے حوالے سے بھی, وہ بھی آپ کے سامنے میرا خیال ہے شوکت بھائی خود ہی بتا دیں گے. مجھے ذرا حامد خان مشرقی صاحب سے بات کر لوں. جی حامد بھائی, دونوں پر رائے پہ بتائیے گا. عالمی منظرنامہ جس پہ گارڈین, بی بی سی, وہ ہے ہمارے پاکستان کے بڑے ٹاپ سلاٹ ہمارے جرنلسٹ ہیں, ان کا جو اپنا ایکسپیرینس ہے 26 کے حوالے سے, وہ آپ تھوڑی منظر کشی کریں. پاکستان تحریک انصاف ناکام ہوئی, کامیاب ہوئی, حکومت ناکام ہوئی, کامیاب ہوئی, یا بحیثیت ملک ہم بدنامی کا باعث بنے ہیں؟ جی سلمان, بہت شکریہ. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملک جس میں کہوں گا بدنامی اور جس مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اور جو کچھ ہوا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پوری قوم کو اور عوام کو اور مستقبل کے کئی سالوں کو بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ, بیگ صاحب اس کو میچ کا نام دے رہے ہیں, یہ بدقسمتی ہے. یہ میچ نہیں ہے, یہ بلکہ قوم کی تقدیر کے ساتھ, عوام کے جذبات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کھلواڑ ہے. سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ کیا عوام جس نہج پر پہنچ چکے ہیں, اس صورتحال میں حکومت اس قابل ہے, یا حکومت اس انداز میں زبردستی کر کے عوام کے ساتھ کیا عوام کی ہمدردیاں جیت سکتی ہے؟ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں کسی بھی جماعت کو کسی بھی حالت میں ریاست دوڑنے کا یا اسلام آباد پر قبضہ کرنے کا کوئی جواز نہیں, کوئی حق نہیں, اس سے بالکل کوئی دو رائے نہیں. لیکن وہیں پر ایک بات سمجھنی ہوگی, اور وہ یہ کہ کیا عوام سے پرامن احتجاج کا حق بھی آپ چھین لیں گے؟ کیا آپ پورے ملک کو بند کر کے سمجھیں گے کہ آپ دفعہ 244 لگا کر 144 لگا کر اور یہ سارا کچھ کر کے سمجھیں گے کہ جی آپ احتجاج یا عوامی رائے کو بدل لیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ حکومت کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ بالآخر حکومت کو مذاکرات کرنے ہوں گے. اور میں تو آپ کے پروگرام میں آج یہ بھی بتا دوں کہ آج سے زیادہ پاکستان کو نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت کبھی نہیں تھی. آج ملک کی تمام اکائیوں کو مل بیٹھ کر بٹھانا ہوگا, ملک کے لیے اداروں کے حوالے سے حدود و قیود پر بات کرنی ہوگی, نئے روز اور نئی ریسپانسبلٹیز پر بات کرنی ہوگی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل اگر ہمیں چاہیے, جو کہ لازم ہے پاکستان کی قوم کے لیے, عوام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے, پاکستان جیسے ملک میں اس کے اندر ہر ایک کی رائے کا اور مینڈیٹ کا احترام ضروری ہے. گورنر راج کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. کسی مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹی یہ سمجھے کہ وہ اسلام آباد پر قبضہ کر لے گی. ایسے نہیں ہو سکتا. پاکستان میں عوام باشعور ہیں, ادارے با اختیار ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن وہیں پر حکومت اگر ہٹ درمی, انا اور اپنی اس چیز کو ضد کا مسئلہ بنا لے گی کہ جی اس نے دانش مندی اور ہوش مندی سے کام نہیں لینا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عوام کے اندر جو ہے وہ بددلی پھیلے گی. اس کے بعد پھر ری ایکشن آئے گا. یہ ابھی 7 تاریخ کی افواہیں ہیں, 7 تاریخ نہیں تو 20 تاریخ کو آ جائیں گے, 14 تاریخ کو آ جائیں گے. آپ اٹک کے پل تک تو نہیں روک سکتے ہیں نا. بلاول نے ٹھیک کہا ہے کہ جی کسی بھی صورت میں گورنر راج کے حق میں نہیں, فضل الرحمان گورنر راج کے حق میں نہیں. خود مسلم لیگ نون کے اندر میں بہت ساروں کو جانتا ہوں جو کسی حالت میں بھی گورنر راج کے حق میں نہیں ہے. حکومت کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کی بڑی ریزرویشن ہے, جو کچھ اسلام آباد میں ہوا. کہ خاص قسم کی ہدایت ہو. طارق فضل چودھری صاحب, پروگرام میں آپ تھوڑا دیر سے شامل ہوئے, سب سے پہلے ویلکم آپ کو. عطا اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گرفتار شرپسندوں کا تیزی سے ٹرائل ہوگا, اس سے کیا مراد ہے جی؟ ذرا تھوڑا بتائیں گے پلیز. اسے بھی میرے پاس لے کے آنا. دیکھیں, کوئی ایسی انہوں نے نئی بات نہیں کی ہے. اس کو بڑی آسان الفاظ میں اگر آپ کہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لا ول ٹیک اٹس اون کورس. جو ظاہر ہے قانون توڑے گا اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی الگ قانون بنایا جا رہا ہے یا بنے گا اور اس کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک احتجاج کی بات کرتے ہیں, جو پولیٹیکل ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے, پیسفل پولیٹیکل پروٹیسٹ, جو کسی حوالے سے بھی یہ جو 3 لفظ ہیں یہ اس پروٹیسٹ میں نہیں لگائے جا سکتے تھے. نہ یہ پیسفل تھا, نہ یہ کوئی پولیٹیکل تھا, اور نہ یہ کوئی پروٹیسٹ تھا. یہ تو باقاعدہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اپنے سرکاری ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک طرح سے کہیں کہ حملہ آور ہو رہے ہیں بار بار. اسلام آباد جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے اس پہ ان کے پاس جو ویپنز دیکھے گئے, جو فوٹیجز شیئر کی گئیں کہ آنسو گیس جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں,
لا انفورسنگ ایجنسیز پہ. تو عام طور پہ یہ پولیٹیکل ورکرز کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جو میں نے ایک دو پوائنٹس آپ سے شیئر کیے ہیں. تو اب اس میں ظاہر ہے جو بندے گرفتار ہوئے ہیں, جو شاتیں ہوئی ہیں, 2 پولیس والے اپنی جان سے گئے ہیں, 3 رینجرز کے اہلکار اپنی جان سے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی انکوائری ہوگی کہ ان میں کن کن لوگوں کا کردار تھا, کون لوگ تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے شہید ہوئے. تو یہی بات ہے, اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اچھا سر, یہ تو کلیم پاکستان تحریک انصاف بھی 12 شہادتوں کی کر رہی ہے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور شیخ وقاص اکرم پریس کانفرنس میں کر کے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ایڈریسز ہیں, فوٹیجز تو جنازوں کی بھی چل رہی ہے, اور لوگوں کی فیملیز کے حوالے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سب چیزیں سامنے ہیں. تو یہ معاملہ حل کیسے ہوگا سر؟ یہ تو پھر اب تو پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے آنے کی بھی بات کر رہی ہے, اور کل ان کی پارلیمانی کمیٹی نے اس بات کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. تو آپ اگلی باری پھر طاقت کا استعمال کریں گے جی؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ایک دوبارہ میں وہیں سے شروع کروں گا کہ ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کسی سیاسی جماعت کا, ادھر کوئی نہ اسے کسی کو خطرہ ہوتا ہے, نہ اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی آپریشن ہوتا ہے, نہ یوز آف فورس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر آپ فورس لے کے حملہ کریں گے تو پھر یوز آف فورس ہوگی. یہ تو ایک قدرتی بات ہے نا. اب مسلح بندے آپ لے کے آ رہے ہیں, 5 بندے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے جو ڈی چوک تھی سو کالڈ, راستے میں آپ مار کے آئے ہیں. یہ پرامن احتجاج ہے. اور اس کے بعد آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم مریں گے, ماریں گے, نہیں چھوڑیں گے, کفن سر پہ ہم نے بندھے ہوئے ہیں, فلاں کی. یار یہ کوئی خوف خدا کریں, کوئی اس ملک پہ رحم کریں. کوئی سیاسی احتجاج سب نے کیے ہوئے ہیں, جیلیں سب لیڈرز نے دیکھی ہوئی ہیں, تحریکیں سب نے چلائی ہوئی ہیں, ہر جماعت نے چلائی ہوئی ہیں, لیکن اس انداز سے. اور دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں, یہ شرمناک بات نہیں ہے کہ آپ نے 200-250 لاشوں سے گنتی شروع کی کہ جی اتنا جھوٹا اور اتنا منفی پروپیگنڈا کہ جناب 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ مار دیے گئے ہیں. میں نے پہلے دن کہا, میں نے کہا یہ میرا حلقہ ہے, میں اسلام آباد کا رہائشی بھی ہوں, یہ کچھ جن تھے کوئی کہ آپ کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ, ان کے بیچ میں کھڑے لوگ جو ہیں وہ گولیاں لگ رہی ہیں, خدا نخواستہ مر رہے ہیں, گر رہے ہیں, اور کوئی فوٹیج نہیں, کوئی تصویر نہیں, کچھ بھی نہیں. اب خود دیکھیں, آپ بتا رہے ہیں کہ وہ 200 سے آپ تعداد 11 پہ لے آئے ہیں. غزہ کی تصاویر لگوائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے, مختلف لاوارث لاشیں جو ہیں وہ جو پولیس کے تھانوں میں گئیں وہ لگا دیتے ہیں کہ جن کا والی وارث کوئی نہیں. اس طرح کی تصویریں, پرانی ساری ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں. یعنی آپ اس سارے واقعے کو نگیٹ کر رہے ہیں مراد سعید کے میں اس اکاؤنٹ پہ دیکھ رہا تھا, آفیشیل اکاؤنٹ پہ. طارق فضل صاحب, آپ سارے اس انڈیا معاملے کو نگیٹ کر رہے ہیں. میں بھی پڑھا, آپ دیکھ پاکستان تحریک لیجئے انصاف کا پروگرام کے موقف درمیان میں درست دکھا لیں. 2023 میں جو انڈیا ورلڈ کپ جیتا اور وہ لوگ نکلے اپنی سیلیبریشنز کے لیے, وہ تصویر لگائی ہوئی ہے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور فیس بک پہ. یار کوئی شرم بھی ہوتی ہے یار کہ یہ ہمارا جلوس جا رہا ہے اسلام آباد. وہ لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ حقائق پہ سیاست کریں, حقائق پہ بات کریں. مجھے یہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میرے سے پہلے جو غالباً گیسٹ تھے بات کر رہے تھے, یار اس ملک کو گورنیبل رہنے دیں, اس معاشرے کو لوگوں کے رہنے کے قابل رہنے دیں. اتنی نفرتیں, اتنی دوریاں نہ پیدا کریں. آگے ملک ہمارا بہت پولرائزڈ ہے. آپ ہر اپنے پروگرام میں نفرت کی بیج بوتے ہیں. اور ایک اور بات, چھوٹی سی بڑی امپورٹنٹ بات میں کر دوں کہ یہ تو وہ لاشیں ہیں جناب جو یہ ڈھونڈ رہے ہیں, جن کے نہ نام ہے, نہ پتے ہیں, نہ وجود ہے, نہ کوئی گرا ہے, نہ فوت ہوا ہے, نہ مرا ہے. یہ تو ان کے پیچھے یہاں پہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. 124 لاشیں اس وقت کرم میں پڑی ہیں, جن کے نام بھی ہیں, پتہ بھی ہے, اسپتال بھرے ہوئے ہیں. 124 لاشیں. ٹھیک ہے, 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں جنہیں گولیاں ماری گئی ہیں. اس طرف ان میں سے کوئی جا رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے ان علاقوں کی. ٹھیک ہے. اچھا, شوکت یوسف زئی صاحب کو شامل کر رہا تھا. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ ذرا رسپونڈ کر لیں. خدا جانتا ہے, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد شوکت صاحب آپ کو وقت دیتا ہوں. ایک مختصر سی دوبارہ حاضر ہوتے جی. ویلکم بیک. شوکت یوسف زئی صاحب, بریک سے پہلے اچھے خاصے ایلیگیشن ہیں آپ کے پاس, لیکن وہاں طارق فضل چودھری صاحب بھی میرٹ پر بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ریاست کا کام تھا, وہ اپنی ریٹ کو اس نے قائم کرنا ہی کرنا تھا. جب آپ لوگ مسلح جتھوں کے ساتھ آئے, اسلحے کے ساتھ آئے, تو پھر ریاست کو بھی پھر اسی طریقے سے استعمال کرنا تھا. کہیں نہ کہیں تو آپ لوگ بھی کہیں غلطی پہ تو ہے نا سر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ ان کا پرائم منسٹر سے لے کے سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم مذاکرات نہیں کرتے, دہشت گرد ہیں. ٹھیک ہے. تو مرزا اختیار بیگ صاحب نے جو بات کی کہ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے, تو مذاکرات کس کے ساتھ کریں؟ ہمیں تو وہ مانتے ہی نہیں کہ پولیٹیکل ورکر ہیں. تو پہلے تو ان سے منوائے کہ 8 فروری کو عوام نے فیصلہ کیا ہے.
ہم 8 فروری کو عوام نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف ہی سب سے پاپولر جماعت ہے، اور آج اگر ہم بیٹھے ہیں تو عوام کے مینڈیٹ سے بیٹھے ہیں. بدقسمتی سے ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا تو یہ بے گناہ ورکروں کے اوپر اس طرح یلغار نہ کرتے، صبر سے کام لیتے، الٹیمیٹم دیتے. اگر یہ نوگو ایریا تھا 245 لگا تھا تو ان کو چاہیے تھا ایک الٹیمیٹم اور دے دیتے. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارے راستے الٹیمیٹم دیا. آپ نے الٹیمیٹم تو نہیں دیا، نہ ہمیں راستہ دیا، راستہ تو ورکروں نے خود بنایا اپنا. لیکن ڈی چوک تک پہنچے، وہاں پہ آپ کو اتنا خوف تھا کہ جی یہ لوگ آ گئے بس اسلام آباد یہ چھین لیں گے ہم سے. اس طرح نہیں ہوتا. پرامن احتجاج تھا. ہماری طرف سے کون سی بندوق سے لیے، کہاں سے گولیاں چلی آگ لگائی آپ لوگوں نے، اپنی گاڑیاں کیوں توڑی آپ لوگوں نے، یہ سب کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ کیوں آپ نے اپنی گاڑیاں توڑ کے بھاگے ہیں، چپلیں چھوڑ کے بھاگے ہیں، کپڑے چھوڑ کے بھاگے، کیوں کیا آپ لوگوں نے یہ؟ ان کا ایک یاد ہے، ان کا ایک گلو بٹ ہوتا تھا، اور وہ گلو بٹ جو ہے نا وہ گاڑیاں توڑتا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ گلو بٹ کس کا ہے. تو یہ اکثر ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ تو بدقسمتی سے خود ہی ظلم بھی کر رہے ہیں، پھر خود ہی منصف بھی بن رہے ہیں، سزا بھی خود سنا رہے ہیں. تو کس سے بات کریں ہم؟ یہ ادھر سے دھمکیاں دیتے ہیں. ان کا اجلاس ہوتا ہے، اس پہ کوئی شرمندگی نہیں کہ جی 2 مرد مرے، 3 مرے تو ہے نا، گولیاں تو چلی ہیں. یہ تو پہلے مانے، یہ چھوڑے کہ سینکڑوں نہیں مرے. آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ سینکڑوں نہیں مرے. اچھا مجھے صرف ایک بتا دیں، میں آگے بڑھ جاتا ہوں. مجھے بتا دیں پارٹی کے اپنے لوگوں کے درمیان نا، جی دیکھیں اگر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے تو جو ہمارے رینجرز کے لوگ مرے، شہید ہوئے ہیں، جو ہمارے پولیس والے مرے ہیں، جو ورکر مرے ہیں، کم از کم یہ واقعات نہ ہوتے. یہ جگہ جگہ کنٹینر، جگہ جگہ آنسو گیس. کیا ہمارے دور میں یہ آئے تھے تو ہم نے کوئی کنٹینر لگائے تھے ان کے لیے؟ بالکل نہیں، ہمیں کوئی خوف تھا ان سے؟ آپ لوگوں نے ہم نے تو ان کو کھانے پینے کا انتظام کروا کے دیا تھا. تو یہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں نا، تو پلیز پہلے تو یہ تسلیم کر لیں نا کہ 8 فروری کو عوام نے ہمیں ووٹ دیا، آپ کو نہیں دیا. ریئلٹی چیک لے لیں. کون ہوتے ہیں؟ میری بات سنیں شوکت بھائی، میں اس سے پہلے آگے بڑھوں نا، شوکت بھائی ذرا تھوڑا سا ریئلٹی چیک لے لیں. سر آپ کی پارٹی کے کارکنوں کا نا قیادت پر اب اتنا اعتماد بھی نہیں ہے. آپ احتجاج کی دوسری کال بھی دینے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے کہ یہ ہو پائے گا سر آپ لوگوں سے؟ اب دیکھیں لوگ عمران خان کو مانتے ہیں سلمان بھائی، یہ بات نہیں ہے. کوئی آئے کوئی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور صرف لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اگر عمران خان نے کال دے دی تو میرے خیال سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک لوگ آئیں گے، بالکل نکلیں گے. اوکے، حامد خان صاحب نے جانا ہے، ذرا ہم اس کو پہلے شامل کر. جی حامد صاحب، طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں آپ کی بات پر ریئیکٹ کر رہے تھے کہ نہیں، ہمیں ملک کی سلامتی کو دیکھ رہے ہیں، ملک کو چلنے دیں، یہ سب چیزیں. تو گورنمنٹ اپنے پیرائے پر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل درست نظر آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں طاقت کا جو استعمال ہے وہ درست ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لاٹھی بھی ہو لیکن ہمیں امن چاہیے ہر حالت میں. دیکھیے مذاکرات ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کی حفاظت کرے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ احتجاج کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ نے دن کو ایک اعلان کیا کہ جی آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ان کو پرامن احتجاج جب تک رہے گا آپ ان کو کوئی زبردستی نہیں کہیں گے. رات کے اندھیرے میں ایک ایسا آپریشن کیا جاتا ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کئی سوالات چھوڑ کے جا رہا ہے. اس کے ساتھ کہانیاں بھی منسوب ہو رہی ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 200 بندوں کی بات ہو رہی ہے، 100 بندوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی غلطی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر یہ دن کو پراپر طریقے سے ان کو ہٹانے کی بات کرتے، منتشر کرنے کی بات کرتے تو سب کے سامنے ہوتا. جب کوئی اندھیرے میں کاروائی ہوتی ہے تو پھر اس کا ہر طرح کا بیانیہ بنایا جاتا ہے. حکومت نے جس انداز میں طاقت کا استعمال کیا ہے وہ غلط ہے. بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی احتجاج ہو، اس کے اوپر جو حکومت کا ری ایکشن ہے وہ اس کی کمزوری ظاہر کرتا ہے. حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ شہروں کے شہر کرفیوز ادا کر دے. حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ موٹر ویز بند کر دے. حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ جناب ہر طرح سے انٹرنیٹ بند کر دے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے لیے آسانیاں، عوام کے روزمرہ کے معاملات کو کسی صورت بھی اس حد تک نہ جانے دے کہ عوام اتنی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہوں. اور سلمان ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے وہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کی کال کو دبا لیں گے تو غلط کر رہے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گورنر راج لگانے سے مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ عوام یہ چاہتی ہے، حکومت کو سمجھنا ہوگا وہ یہ کہ جی اگر ان کا
मैंडेट चुराया गया, उस पर अदालती फैसला आए। अगर उनकी हकूक की कोई पासदारी नहीं हो रही तो अदालतें उनको इंसाफ दें। एक तरफ से मैं छोटी सी बात करूंगा, एक तरफ से इमरान खान साहब की रिहाई की रोबकार जारी होती है और विद इन 3 आवर्स उन पे नए मुकदमे, जिस्मानी रिमांड और सारा कुछ हो जाता है। जब अवाम ये सब कुछ देखती है तो उनका एतमाद कहाँ जाता है? सवाल सोचने के लिए ये है। अवाम को हुकूमत का काम ये नहीं है कि ताकत का इस्तेमाल करे, हुकूमत का काम यह है कि अवाम का एतमाद जीते। और सबसे बढ़कर ये कि पूरी दुनिया में जिस अंदाज में पाकिस्तान के लिए सुबकी हो रही है, पाकिस्तान की पोजीशन खराब हो रही है, उसको भी सोचना होगा। मैंने 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद में एक जगह पर वजीर आजम सवालात के जवाबात दे रहे थे, तो वहां पर भी एक ही बात हो रही थी और वो ये थी कि जहां करम एजेंसी में कह रहे हैं कि जी 120 लोग शहीद हो गए हैं, शिया सुन्नी फसादात या जो कुछ हो रहा है, उसके अंदर भी वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे, उसके अंदर भी हुकूमत अपनी रेट जो है सड़कें और ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो वफाकी हुकूमत के अंदर आता है। से पूछता हूं ना, बेग साहब, अवाम के ऊपर हुकूमत कैसे एतमाद बहाल करे? ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक तो ये है ना जी कि अवाम हुकूमत के ऊपर कैसे एतमाद बहाल करे, हुकूमत क्या करे? सख्ती के साथ होगा सर? देखें, जो अभी मेरे साथी ने ये गनवाया कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये भी तो बतलाएं कि जिम्मेदारी है कि एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दें, अमलाक को तहफ़्फ़ुज़ दें, बिजनेस कम्युनिटी को, बिजनेस को और मार्केटों को तहफ़्फ़ुज़ दें। जब 3-3 दिन 4-4 दिन ये तमाम चीजें आप तहफ़्फ़ुज़ देने की पोजीशन में नहीं रहते तो फिर आपको एक डिसीजन करना पड़ता है। ठीक है। और उसमें आपको एक एंगल देखना पड़ेगा कि इसमें एक हद तक बर्दाश्त भी किया गया, सब्र भी दिखाया गया, वार्निंग्स भी दी गई, जो डोर इस्तेमाल किए गए मुज़ाकरात के जिस लेवल पे भी, उनको भी इस्तेमाल किए गए। बट एंड ऑफ द डे चीज खराब से खराब। रात के मैं सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा, रात के अंधेरे की कार्रवाइयों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है। हामिदा, मैं जरा वो मैं जरा आपसे भी ये चीज जानना चाहूँ ना, जरा उसको तफसील में बता दें कौन सा इमलाक को नुकसान पहुंचा। मैं जरा बीइंग अ पब्लिक बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस ट्रैफिक में फंसा रहा, उस सिस्टम के अंदर मैं भी अज़ियत में रहा, मेरी फैमिली भी अज़ियत में रही। मुझे बता दें क्या पीटीआई ने सड़कें बंद करवाई थी? नहीं, पीटीआई ने सड़कें बंद की थी। पूरा शहर इवन पंजाब एक तरह का पैरालाइज था, इन्हीं की वजह से था ना। जो प्रेसिडेंट बेलारूस के आए थे उसके साथ 63 ठीक है बिजनेसमैन इन्वेस्टर थे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंगें की गई थी। वो मीटिंगें किस तरह और कैसे और कितने लोग आए? ऑलराइट सर, मैं दोबारा आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ दोबारा आ जाता हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब, आप बता दें ये महज दबकी है कि गवर्नर राज वाली बातों को थोड़ा सारा सीरियस लें, इसको अफवाही लें? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने असेंबली के फ्लोर पर जो रिएक्ट किया है ना, उन्होंने कहा आओ तो सही जरा, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस का भी अंदाजा है कि इस तरह की बातें करके आप उनको डरा नहीं पा रहे हैं, उल्टी पड़ रही हैं चीजें। अली अमीन गंडापुर की बातों को सीरियस लिया करें। अच्छा, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। और अभी पंजाबी फिल्में ख़त्म हो गई हैं, वरना उनमें अच्छा उनको चांस मिल सकता है जिस तरह के डायलॉग और बड़के वो मारते हैं। बाकी गवर्नर राज का जहाँ तक ताल्लुक है, जो संजीदा बात है वो लगाने की कोई तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गौर नहीं है। ऑप्शंस डिस्कस होती रहती हैं, आप कैबिनेट में बैठे हैं, आप निजी महफिलों में बैठे हैं, आप आपस में पॉलिटिकल डिबेट, उसमें ये टॉपिक ऐसे आप ये कहें कि फ्लोट हुआ था, लेकिन इस तरह की कोई बात इस वक्त संजीदगी से उस पर गौर नहीं हो रहा, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा, मगर सर बाकी जो सारी बातें आप कर रहे हैं ना, देखें बात ये है कि ये जो कंटेनर वगैरह लगाने की बात है वो एक लेसर ईवल है। ईवल ज़रूर है लेकिन लेसर ईवल है। लेकिन सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे सूबे पे या शहर पे या दारुखिलाफे पे चढ़ाई करना वो बिगर ईवल है, इस बात को तस्लीम करना चाहिए। और ये मार जो इमरान खान की शौकत खान बात कर रहे हैं ना कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है कम है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन कल 24 नवंबर की तीनों सूबों में आपकी नाकाम हुई है, बुरी तरह नाकाम हुई है। पंजाब से कोई रैली कोई जुलूस आपका बिल्कुल नहीं निकला। सर वो तो पहुंच गए, सिर्फ ये इस्लामाबाद पहुंच गए, गंडापुर मार्च रह गया था, वो तो पहुंच गए, या प्लस क्यों ऐसे रिएक्ट किया दूसरा बीबी मार्च रह गया था जो केपी से आप लोग। और पिछली मार्च में आपको याद है, शौकत खान इसको डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपके सरकारी मुलाजिम जो पिछले आपके प्रोटेस्ट में आए थे यहाँ गिरफ्तार हुए। जब यहाँ गिरफ्तार हुए ज़ाहिर उनके माथे पे तो नहीं लिखा था कि वो सरकारी मुलाजिम है, वो एक एहतजाज में शिरकत के लिए आए थे।
PTI کے لوگوں کے ساتھ آئے تھے. جب رہا ہوئے تو وہاں جناب ان پہ جب گل پاشی کی گئی، یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کی طرف سے، جو پاکستان کی تاریخ میں نئی نئی روایتیں ڈال رہے ہیں جو سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی، ٹھیک ہے، کہ سرکاری ملازم گرفتار ہوتے ہیں ایک پروٹیسٹ پہ، ان پہ گل پاشی ہوتی ہے، ان کی پروموشن ہوتی ہے، تب پتہ چلا کہ سرکاری ملازم بھی ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے. سر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پروٹوکول کے پولیٹیکل ورکر مانے، بالکل مانتے ہیں بھائی، آپ کو پولیٹیکل ورکر مانتے ہیں. سر وہ اس کو کہہ رہے ہیں ہمارے پروٹوکول کے تھارو بریڈ جنٹل مین پولیٹیکل ورکر، اور اس سے زیادہ کیا کہوں. لیکن آپ لوگوں آپ جیسے تھارو بریڈ پولیٹیکل ورکرز کی جو پذیرائی PTI کے اندر ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. انہیں اس طرح کے بندے چاہیے نہیں کہ جو جمہوری لوگ ہیں، جو وفادار لوگ ہیں، پولیٹیکل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جو باتیں الفاظ یہ علی امین لگا ہوا ہے اس طرح کے انہیں چاہیے کہ جو بس نمونے ہوں، لگے رہیں، پوٹ سید مارتے رہیں. جماعت کا کلچر ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جنون لوگ دیکھیں، آج ان کی آپ کابینہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ان کے اندر جنون پولیٹیکل ورکر ہیں. اور پوری ایمانداری سے پوچھیں شوکت صاحب سے، میں پچھلی دفعہ بھی ان کے بیان سن رہا تھا، مجھے خوشی ہوئی کہ ان کے اندر مجھے وہ نظر آئی، ایک پارٹی کے لیے تڑپ نظر آئی. ان سے پوچھیں کہ وہاں پہ کرپشن بڑی ہے یا کم ہوئی ہے KP میں، ڈیولپمنٹ کے کام کتنے ہو رہے ہیں. اور یہ بریک کے بعد پوچھ لیتے ہیں نا جی، کرپشن بڑی بات، کرپشن سے اوپر انسانی زندگیوں کا مسئلہ پڑ گیا. ایک کے بعد ایک پاکستان تحریک صاحب سمجھ لی کہ لوہا گرم ہے، دوسری کال دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں جی. ویلکم بیک. شوکت یوسف زئی صاحب، ریاست کو اس بار منظور نہیں ہے جی عمران خان صاحب سے اس فیز پہ ملاقات کرائی جائے. عمران خان صاحب کی ان کی وکلا سے ملاقات ہو، یا فیملی سے ملاقات ہو، یا پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہو، تو کیسے ہوگا؟ 2 دن سے ٹرائل کورٹ کا جج کہہ رہا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں تفتیشی کی، وہ ملاقات نہیں کروا رہے. تفتیشی کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا سے ملاقات کروائیں. تو مطلب وہ جو آپ کا جو دھرنے والا فیکٹر تھا یا احتجاج والا فیکٹر تھا حکومت اور ریاست کے لیے، تو وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو سر مذاکرات کی کوشش کر لیں آپ لوگ بھی، ہم بڑے پریشان ہیں سر. سلمان بھائی، احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ احتجاج کے لیے لوگ کیوں تیار ہوتے ہیں؟ وہ جب دیکھتے ہیں کہ آئین قانون پہ عمل نہیں ہو رہا، ان کے حقوق کو تحفظ نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی، تو کیا اس پہ خاموش رہے؟ یہی تو سیاسی عمل ہوتا ہے نا. سیاسی لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک جو صوبہ جو ہے وہ یہ الغار کر رہا ہے. ہم صوبہ کون سے الغار کر رہے ہیں بھائی؟ ہم تو اسلام آباد آ رہے ہیں، ہم نے تو کسی اور صوبے پہ حملہ نہیں کیا ہے. اسلام آباد تو ہم سب کا ہے. تو اب ہمیں دیوار سے کیوں لگا رہے ہیں؟ اب آج یہ کیسے شوشہ چھوڑ دیا کہ جی ہم آ رہے ہیں تو کیا ہمارا آنا وہ ہے ممنوع ہے کیا؟ ہم وہاں احتجاج نہیں کر سکتے؟ اس سے پہلے احتجاج نہیں ہوئے. ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ میں ذرا آپ لوگ کا تھوڑا سا ذہن پڑھنا چاہ رہا ہوں. شوکت صاحب پلیز، میں تھوڑا نا شوکت صاحب میں تھوڑا ذہن پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ پبلک جان سکے. آپ لوگوں کو کیوں یہ لگتا ہے کہ احتجاج کرنے سے عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ چاہے نواز شریف صاحب کے تمام کیسز ختم ہوئے مگر انہوں نے پورا عدالتی پروٹوکول کور کیا جس کے بعد وہ رہا ہوئے. مجھے بتائیں آپ احتجاج سے کب کوئی بندہ باہر آ سکتا ہے؟ یہ تو پھر ہر 6 مہینے بعد کوئی احتجاج کرے گا. جیل کے اندر 6x6 روم میں رکھا. اب یہ بھی اطلاعات ہے کہ اس کے جو کھڑکیوں کے اوپر جو جال پردے لگے ہوتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں. کبھی ان کی روشنی تیز کر دی جاتی ہے. تو یہ خبریں جب باہر آتی ہے تو ریئیکشن تو ہوتا ہے. تو جب انصاف ہر چیز میں حکومت مداخلت کرے گی، انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوں گے، تو پھر تو کیا کرے؟ پارٹی خاموش بیٹھے، ان کا لیڈر اسی طرح سڑتا رہے. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے. ایک سابق وزیر اعظم کا جو بنتا ہے مینیو بنتا ہے، جیل مینیو، اس کو دیا جائے. کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ٹھیک ہے. اور یہ چیز کہنا کہ جی اسلام آباد آئے پورا من احتجاج کی اجازت. آپ مجھے بتائیں کہ ہم پرتشدد کب بنے ہیں؟ ہمیں ہر دفعہ مارا ہے نا، طاقت کا استعمال کیا ہمارے خلاف، ہم نے تو نہیں کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی مسلح ہو کر آتے ہیں. جب مسلح ہو کر آتے ہم تو پھر اس طرح ہمیں بھگایا جاتا. اتنے کمزور تو نہیں ہے، لیکن اس طرح ہے کہ یہ ملک ہے، یہ مشکل میں ہے. خدا کے لیے سیاسی سوچ پیدا کی جائے، سیاسی ڈائلاگ کو تسلیم کیا جائے. میں جانا چاہتا ہوں ہمارے بیگ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد بات بنے گی. جب دھمکی ہوگی تو دھمکی کے بعد کوئی مذاکرات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. میں بلاول صاحب نے آج بڑی بات کی ہے، اس کو آگے لے کے بڑھنا بھی چاہیے. اختیار بیگ صاحب، بلاول صاحب یہ کہتے ہیں سیاسی بحران کے خاتمہ ہر حال میں ضروری ہے، چاہے بات چیت سے ہو چاہے لاٹھی کا استعمال ہو. مجھے ذاتی طور پر بینگا پاکستانی مجھے یہ لاٹھی کے استعمال والی بات پی ٹی آئی کے منہ سے پیپلز پارٹی کے منہ سے کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ زیادہ دور میں تو لاٹھیاں آپ کو پڑتی رہی ہیں، آپ لوگ بھی مذاکرات نہیں کر رہے تھے.
اور اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی. اسی طرح مشرف صاحب کے دور میں بھی لاٹھیاں سب چلتی رہی ہیں. آپ صرف مذاکرات ہی رکھتے ہیں, اتنا ٹھنڈا گرم کیوں کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ اپنے بڑھاسے بھی کیوں نکال رہے ہیں اس وقت؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ براڈر کنٹیسٹ میں آج کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں, میں وہاں موجود تھا جلسے میں, 2 چیزیں انہوں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے سمجھنے کے لیے. پہلی چیز انہوں نے کری کہ میں پیپلز پارٹی اس فیور میں ذات میں کبھی بھی نہیں ہے کہ گورنر ہاؤس لگایا جائے. ہم مخالفت کرتے ہیں اس کی, ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. اب یعنی ہم وہ جمہوریت پسند لوگ ہیں جو کوئی بھی ایسا اقدام جو جمہوریت کے خلاف ہو اس کی ہم تائید نہیں کر سکتے, اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے, اس کی تعریف نہیں کر سکتے, اس کو اپنانے کو نہیں کہہ سکتے. یہ ایک بات. دوسری چیز انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کری, آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں, کہ مذاکراتی حل, اور ہمیشہ وہ کہتے رہے کہ مذاکراتی حل ہے, مذاکرات کریں. اور تیسری چیز, کیونکہ ہم پارلیمنٹری کمیٹی کے میٹنگز میں اس ٹاپک پہ باتیں ہوتی ہیں, تو تیسری چیز جو تھی ان کی وہ یہی ہے کہ مذاکرات اگر میننگ فل ہو رہے ہیں تو دروازے کھول کے کریں. ٹھیک ہے, ان کی جو شرائط ہیں وہ دروازے بند کر دیتے ہیں. آپ مذاکرات کی پوزیشن میں نہیں رہتے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے ٹھیک ہے, ہم کنونس اور گیٹ کنونس کی بنیاد پہ کچھ حاصل کر سکیں. تو لاٹھی کا ذکر کیوں کیا؟ دروازے کھولنے ہوں گے. جب مذاکرات ہی ہے, دروازے ہی کھول لے, پہ یہ لاٹھی کا ذکر کیوں کیا؟ ایک جرنل اصلاح کے طور پہ اس پہ لفظ استعمال کیا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ فیور میں ہے کہ میں ویسے ایک بات بتاؤں, میں طارق فضل چودھری صاحب کے پاس چلے جاتا ہوں. مجھے اس لاٹھی کے ذکر سے نا مجھے نصرت بھٹو کا پھٹا ہوا سر یاد آیا ہے, اور مجھے محترمہ بینظیر بھٹو بھی یاد آئی ہے. میں آنسٹلی اپنا اوپینین دے کے بتا رہا ہوں, اس لاٹھی کا ذکر مجھے قطعاً پیپلز پارٹی کے منہ سے مناسب نہیں لگا. خیر, میں آتا ہوں طارق فضل چودھری صاحب, ذرا مجھے کچھ ایسی تسلی دے دیں اپنی موجودگی میں. آپ ان حلقوں کے اندر موجود ہیں جہاں فیصلہ سازی بھی ہوتی ہے, تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں. وزیر اعظم کی تقاریر بھی ہمارے سامنے ہے, اور وہ بھی تقریر اس کو جتھا وتھا کہہ رہے ہیں. یہ وزیر اعظم تو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے نا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے, یہ تو پاکستان کی عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ جماعت کون سی دہشت گرد ہے, کون سی نہیں. تھوڑا آپ لوگ بھی اپنی گفتگو پہ تھوڑا خیر کریں. یہ لوگ پھر آئیں گے تو پھر آپ پریشان ہی ہوں گے نا سر, جس طرح 5 بجے تک پریشان تھے آپ 26 نومبر کو. نہیں دیکھیں, ہم بالکل مذاکرات کے ہیں, اور یہی اس مسئلے کا اور تمام مسائل کا ہمیشہ حل ہوتا ہے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں ملک کے, اور اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو ظاہر ہے, میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ اس کو تو آپ نہیں روک سکتے, کہ قانون نے اپنا راستہ لینا ہوتا ہے. اب جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ اتنی ہلاکتیں ہوئی, جھوٹ ثابت ہوا, لیکن جو 5 رینجرز کے اور 2 جوان پولیس کے شہید ہوئے ہیں وہ تو سامنے ہے نا. ان کے جو لوگ ہوں گے, جو اس میں ذمہ دار ہوں گے, ان کے ساتھ کیا رعایت کی جا سکتی ہے. میں احتجاج کے حق کو بالکل تسلیم کرتا ہوں, ہر جماعت کا حق ہے, لیکن پرامن احتجاج کبھی اس طرح بندے مارتا ہوا نہیں آتا, سر پہ کفن باندھ کے نہیں آتا, اور ہم گولیاں ماریں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ پرامن احتجاج اور سیاسی ورکر اس طرح کے نعرے نہیں لگاتے, جو کہ آپ کے ہر مارچ میں معذرت سے لگتے ہیں, اور آپ کی وزیر اعلیٰ ہر مارچ سے پہلے یہ ڈرامے کرتے ہیں, یہاں آتے ہیں, اور اس کے بعد جو جس طرح بھاگتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اور نہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں. اس دفعہ جو انہوں نے کیا ہے, خود پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی وہ خود شرمندہ ہے, اور ان کے سامنے بھی ان کی جو ہے وہ ہتک ہوئی ہے. اسی شرمندگی کو چھپانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے بندے مارے ہیں اور لائیو فائرنگ ہوئی ہے. اس مسئلے کا حل آپ کو اپنی جگہ کے اوپر سوچنا ہوگا, اس میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہوگا, تیزی سے, جذبات سے, اور ان چیزوں سے یہ معاملہ جو ہے حل نہیں ہوگا. پی ٹی آئی معذرت سے جو سٹینڈ لے رہی ہے یا جس طرح کی باتیں کر رہی ہے وہ آگ لگانے والی ہیں. عمران خان کی رہائی عدالتوں سے بالکل آپ کے پروگرام میں ٹھیک بات ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کتنی دفعہ گرفتار ہوئے ہیں, شہباز صاحب, ہمارے ایک لمبی فہرست ہے, ان لیڈرز کے اوپر جو ہے وہ 400 ہیروئن تک ڈالی گئی, اور ان کے ساتھ جو جیل میں مظالم ہوئے یہ بھی افواہیں ہیں. اچھا, ویسے لوگ جیل میں عمران خان صاحب سے مل کے آئے ہیں. اتنا طے ہے کہ ہمارے پروگرام کے تمام فرقہ, چاہے پیپلز پارٹی سے ہوں, پی ٹی آئی سے ہوں, مسلم لیگ نون سے ہوں, آپ سب مذاکرات کے لیے حامی ہیں, لیکن سب کو ایک ایک قدم تھوڑا پیچھے جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور
پاکستان تحریک انصاف کی اگر قیادت کی باتوں کو اگر سیریس نہیں لے رہے تو میرا یہ خواہش ہوگی کہ ان کی باقی باتوں کو بھی، جس میں سر پہ کفن باندھ کے آنا ہے، اس کو بھی سیریس نہ ہی لیا جائے تاکہ مذاکرات کے لیے کوئی راہ بن سکے۔ میں پروگرام سے طارق فضل چودھری صاحب، مرزا اختیار بیگ صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب، حامد خان المشرقی، آپ سب بہت شکریہ ادا کرتے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔